Bismillahirrahmanirrahim. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 24-25. Federal Minister Aurangzeb Sahab. Federal Minister Aurangzeb Sahab. Aurangzeb Sahab, kindly present the budget. جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فروری 2024 کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے۔ ہم سب نے معاشی استحکام اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے کا مطالبات کی باز گشت کئی بار سنی ہے۔ آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں تعاون کریں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں 1990 میں جن معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے۔ محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی۔ اقتصادی ترقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی۔ نئے IMF پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی، جس نے IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی، ایک غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں۔ درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی ہے۔ ہماری مالیاتی استحکام کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے۔ معیشت کی بحالی کی خاطر انت تک محنت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک ایک بحرانی صورت سے نکل چکا ہے۔
اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے. یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیہ ہیں انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود انحصاری کی منزل کو حاصل کریں. یہ ایسا کام نہیں کہ راتوں رات اسے کر دکھایا جائے. اس کے لیے ہمیں سخت محنت، ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا. ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے. ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں. حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں. ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے. اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا. ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا. ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے. تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا. پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی. ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے. توانائی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے. حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے. نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. جناب اسپیکر، بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا. اس مقصد کے حصول